السلام علیکم دوستو، میں ہوں تسنیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایک سوچ تسنیم کے ساتھ۔ سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، لائک کیا اور اپنی قیمتی آرا سے روشناس کرایا۔ میرے پہلے ویڈیو کی وجہ سے میرے کچھ چاہنے والوں تک میرا پیغام اس طرح سے نہیں پہنچا جس طرح سے پہنچنا چاہیے تھا، تو میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ تک اپنی بات صحیح طرح سے نہیں پہنچا پایا۔ یہ لفظ، ایک ہی لفظ کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں، جو یعنی اگر آپ کسی بھی لفظ کو لیں تو اس کے بہت سارے مطلب نکلتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ہی ہتھیار کو مختلف طریقوں سے آپ جنگ کے دوران استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جو میرا لفظ تھا فیصلہ، اس کا جو میں نے مطلب نکالا تھا اور آپ کو بتا رہا تھا کہ فیصلہ خود نہ کریں، یہ میرا مطلب تھا کہ یہ حتمی رائے ہے یا حتمی خیال ہے، تو اس سے گریز کریں۔ اگر آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوئی فیصلہ لیتے ہیں، جیسے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کسی بھی مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، تو وہ بہت زیادہ پڑھتا ہے، انت تک محنت کرتا ہے اور جو فیصلہ لیتا ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ تو اس میں تو اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی یہ فیصلہ کرے کہ بھئی میں اپنی منزل کو پانا چاہتا ہوں یا میں نے کچھ تخلیق کرنا ہے تو میں وہاں تک پہنچوں، وہ تخلیق کر لوں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں خون کر دوں یا رشوت لے لوں، تو ظاہر ہے اس فیصلوں سے دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو اگر یہ فیصلے نہیں کرتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح یا پھر وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کوئی فیصلے لیتا ہے، دوسروں کی فکر کرتا ہے، دوسروں کے لیے کچھ سوچتا ہے، اچھا سوچتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں ان کی مدد کروں، تو یہ بہت بہت اچھی بات ہے۔ اسی چیز کو تو حقوق العباد کہتے ہیں۔ یہی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں سوچے، اس کے لیے فکر کرے، پریشان ہو، اس کے لیے فکر مند ہو اور اس کو اچھی سے اچھی رائے دے، مشورہ دے اور اس کے لیے بہتر سے بہتر چاہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے۔ تو میں آپ کو قطعاً اس بات سے نہیں روک رہا ہوں۔ میرا جو بات بتانا تھا فیصلہ نہ کریں، وہ تھا کہ آپ جب کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں، کسی کے اخلاق کے بارے میں، کسی کے عمل کے بارے میں، کسی نیت کے بارے میں آپ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ تو برا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس سے کوئی اچھائی کی امید چھوڑ دیتے ہیں۔ جب فیصلہ کر لیا تو فیصلے میں تو تبدیلی نہیں ہوتی، یہ تو حتمی رائے ہے، حتمی، یہ پتھر پہ لکیر ہوتا ہے۔ تو جب آپ کسی کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے، تو پھر وہ کتنی بھی کوشش کر لے، کتنے بھی اپنے آپ کو سدھار لے، بہتر بن جائے، لیکن آپ اس سے بددل ہی رہیں گے۔ شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں فیصلہ کر لیں، کیونکہ اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان کو اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے اس کو بہکاؤں گا، اس کو تمہارے خلاف کروں گا۔ تو وہ یہی کوشش کر رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانیں، آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ تو شیطان کا کام بہت ہی، یعنی اس کو وہ بہت طریقے سے وار کرتا ہے۔ وہ یہ سیدھا سے اگر آپ کو آ کے کہے کہ آپ کا بھائی، آپ اپنے بھائی کو چھوڑ دیں تو آپ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، تو وہ بڑے طریقے سے گیم کر کے وہ آتا ہے، وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ آپ کے بھائی نے یہ دیکھو یہ بھی تو چوری کی ہے نا، یا یہ فلاں جھوٹ تو بولا ہے نا، تو تم سے بھی بول رہا ہوگا۔ تو پہلے تو وہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے بول رہا ہوگا، بعد میں پھر آہستہ آہستہ اس کو کہتا ہے کہ اس کی نیت ہی یہی تھی، تو پھر وہ اس بات پہ عمل کر لیتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ ایک بار سوچ لیتا ہے کہ میرا بھائی تو مجھ سے جھوٹ بولے گا، تو اس کے بعد پھر اسے اپنے بھائی سے کسی اچھائی کی امید نہیں رہتی، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی سے دور ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے بارے میں کیا کہا ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے، تو حقوق العباد بھی اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ میں اسی لیے جو فیصلہ کرنے کی بات کر رہا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ جب آپ ایک انسان دوسرے انسان سے جڑا ہوا ہے، جب آپ کسی کے بارے میں غلط خیال کریں گے تو وہ دور ہو جائے گا، وہ اپنی اچھائی کا عمل چھوڑ دے گا۔ اسی طرح میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ جب آپ کسی کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں اور اسپیشلی غلط رائے، تو پھر اس کی وجہ سے آپ گنہگار بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ تہمت ہو جاتی ہے نا۔ جیسے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کم ذات کا، نچلی ذات کا تھا، یا یہ تو آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، یا اس کی نیت صحیح نہیں ہے،
تو جب ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو اگر اس نے وہ کام نہیں کیا، یعنی اس نے جھوٹ نہیں بولا اس وقت، اس سے پہلے جھوٹ بولا ہو لیکن اس وقت اس نے جھوٹ نہیں بولا، اور آپ نے سوچ لیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، تو یہ تہمت ہو جائے گی، اور جیسے ہی تہمت ہوگی تو آپ گنہگار بن جائیں گے۔ تو میرا ہرگز بھی ارادہ کسی کا دل دکھانا نہیں تھا، کسی کو تکلیف دینا نہیں تھا، صرف اور صرف یہ تھا کہ جب آپ کسی کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں اور وہ غلط رائے ہوتی ہے، تہمت بن جاتی ہے، تو پھر آپ خود گنہگار بن جاتے ہیں، کیونکہ ایک بار آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ برا ہے، یہ چور ہے، یہ جھوٹا ہے، تو وہ بعد میں پھر تبدیل ہو کر بھی آپ کے لیے وہ تبدیلی کچھ نہیں، مطلب معنی نہیں رکھتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اللہ کا علم وسیع ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس نے ایک بار چوری کی تھی، اب یہ واقعی میں شرمندہ ہے، پشیمان ہے، اور دوبارہ یہ غلطی نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب یہ اس کی نیت صاف ہے۔ اسی طرح کسی نے آپ سے معافی مانگی ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے کہ نہیں ہے، تو آپ اس کو معاف کر دیں، آپ اپنا کام کر دیں۔ اس کے بعد اگر وہ آپ سے جھوٹ بول رہا تھا، آپ سے دغا کر رہا تھا، تو ظاہر ہے ہر انسان کو اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ تو میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ خود گنہگار نہ بنیں، بس یہ تھا میرا چھوٹا سا جو میں نے کہا تھا کہ آپ دوسروں کے بارے میں خود فیصلہ نہ کریں، سے مراد یہی تھا کہ آپ کسی کے اخلاق کے بارے میں، کسی کی ذات کے بارے میں، کسی کے یعنی یہ چھوٹی ذات ہے تو لازمی یہ کم، یعنی یہی چور ہوگا، تو اس طرح کی جو باتیں ہیں نا، میں اس سے منع کر رہا تھا کہ آپ ایسے فیصلے نہ کریں جو آپ کسی کو فریم میں ڈال لیتے ہیں، اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ اس کے اخلاق کیسا ہے، اس کی نیت کیسی ہے، اس کا یہ عمل جو ہے اس کی وجہ سے میں نے فیصلہ رکھ لیا، تو میں اس سے منع کر رہا تھا۔ باقی اگر آپ اچھے فیصلے کرتے ہیں تو یہ تو بہت خوشی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم محبت اور پیار سے رہیں، ایک دوسرے سے مل کر رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے انمول وقت کے لیے جو آپ نے مجھے دیا، اور جانے سے پہلے سبسکرائب کیجیے گا، جنہوں نے نہیں ابھی تک کیا، جنہوں نے سبسکرائب کر دیا ان کے لیے تو بہت بہت شکریہ، اور لائک کر دیجیے گا، اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہو، کیونکہ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا ثواب ہے، تو آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔ ایک سوچ تسنیم کے ساتھ۔